آج کل پاکستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا ایک معمولی بات بن چکی ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد اس میں ملوث ہے۔ عام عوام کو دیکھیں تو ایک ٹک ٹاکر چند ویوز کے لیے قرآن پاک کی مقدس آیات کو گالی میں بدل دیتا ہے تاکہ نیا ٹرینڈ سیٹ کر سکے۔ دیندار طبقے کو دیکھیں تو لاہور کے ایک بڑے مدرسے کے اندر قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیات کو واضح طور پر تحریف کر کے اپنے اکابر سے جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی۔ پھر جب درد دل رکھنے والے لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی تو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا گیا کہ ہر عربی عبارت قرآن نہیں ہوتا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی سامنے بٹھا کر پوچھے کہ کیا ہر عربی عبارت میں زبر زیر پیش اسی طرح لگائے جاتے ہیں جس طرح قرآن پاک کی آیات میں لگے ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کے صرف اعراب اوپر نیچے کر کے شخصیت بدل کر کون سی عربی عبارت لکھی جاتی ہے؟ کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جو سوال اٹھا سکے کہ جس ہستی کے لیے آپ نے قرآن پاک کی آیات میں تحریف کی ان کا تو عربی سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر آپ نے ان کو خراج تحسین ہی پیش کرنا تھا تو فارسی زبان میں کرتے۔ بہرحال ہیلے بہانے تو بے شمار بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومتی سطح پر دیکھیں تو مارکہ حق کی خوشی کے اندر پورے ملک میں پروگرامات کروائے گئے۔ ہماری عام فورسز نے تو اپنے آپریشن کا نام قرآن پاک کی آیت کے مطابق رکھا، ان اللہ لا يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جہالت کی انتہا تو یہ تھی کہ قرآن پاک کی اسی آیات کو اسٹیج کے نچلے حصے پر لگائی گئی اور پورے ملک سے بڑے بڑے میراثیوں کو جمع کیا گیا۔ وہ ساری رات اس اسٹیج کے اوپر ناچ گانا کرتے رہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تعلیمی اداروں کی اگر بات کریں تو اسکولز میں بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں اسٹیج کے بیک گراؤنڈ پر قرآن پاک کی آیتیں لکھوا کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بچیوں سے رقص کروایا جاتا ہے اور اس معاشرے کے پڑھے لکھے مسلمان لوگ سامنے بیٹھ کر صرف تماشا دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جگہ جگہ سڑکوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں کے شیشوں پر قرآن پاک کی آیتیں کلمہ لکھا ہوتا ہے اور اسی گاڑیوں میں بے ہودہ گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آخر یہ کیسا دور ہے؟ کیا اب مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی عظمت سمجھانی پڑے گی؟ کیا غیر مسلموں کی طرح اب امت مسلمہ کو بھی یہ بات بتانا پڑے گی کہ قرآن پاک صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ احترام کرنے کی بھی کتاب ہے؟ المیہ تو یہ بھی ہے کہ اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو بات سننے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو مجھے سمجھانے آیا ہے یہ میری مسلک کا، میری جماعت کا، میری سوچ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ذاتی اختلافات کی بنیاد پر تمام تر باتوں کا رد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے معاملے کو بھی اب ہم نے اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل دوڑا ہے۔ ایک وقت تھا جب قرآن پاک کی تلاوت سن کر لوگ اپنی آوازوں کو دھیما کر لیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب صبح سویرے لوگوں کی دکانیں قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہوتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب قرآن پاک کو صرف دیکھ کر اسے ہاتھ لگا کر دلوں پر ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، مگر آج اسی قرآن پاک کے سامنے لوگ مجرے کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں پھٹتا۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ قرآن پاک کو ایک خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ دکھ ہوتا تھا کہ قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، صرف تعظیم کرتے ہیں، مگر افسوس آج ہم نے یہ تعظیم بھی چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک یہ وہی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اگر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے؟ ہم پچھلی تمام امت کو پیچھے چھوڑ جاتے۔ تو خدا را قرآن کے معاملے میں اختلافات کو سامنے نہ لائیں۔ واحد یہ قرآن مقدس ہی تو ہے جس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے تو اس ہستی کو بھی بانٹ کر رکھ دیا ہے جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ آج دیکھیں نا معاشرے کے اندر ہم اپنے بڑوں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہیں لے کے جاتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے بزرگوں کی، اپنی اماموں کی، اپنی اکابرین کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں کہ آیا انہوں نے ویریفائی کر دیا تو مانیں گے، ورنہ قرآن کی آیت آپ پڑھتے رہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے تو اس ہستی کو بھی بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ واحد یہ قرآن مقدس ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، سب اسے سچی کتاب مانتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے حالات پر رحم کریں۔ ہم پہلے ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ہر گھر میں حافظ قرآن ہوتا تھا، اب یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ قرآن سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ سرعام قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں یہ وہی قرآن ہے جو قبر میں ہمارے لیے گواہی دے گا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے قرآن کو اپنا محافظ بنانا ہے، گواہ بنانا ہے، یہ اپنے خلاف کھڑا کرنا ہے۔ اب یقیناً سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو معمول کا حصہ بنائیں، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں واپس لائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے
پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتا ہے، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، یہ دعوے مجھ سے عقیدت کے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔